جو چیز دشمن دے وہ کبھی تمہارے نفع میں نہیں ہوگی۔ الیکشن ووٹ یہ کافر نے یہودی نے دیے ہیں، مدینے کے تاجدار نے نہیں دیے۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی کافر اور اسلام کی حکومت بنتی ہے لڑائی کے بغیر نہیں بنتی۔ اب جو ووٹوں کے ذریعے اسلام لانا چاہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ اسلام کو ختم کر رہے ہیں، اسلام کو لانے کے لیے راستہ ہموار نہیں کر رہے، نہ ووٹوں سے نہ الیکشن سے۔ ووٹوں اور الیکشن سے اسلام پیچھے تو جا سکتا ہے، آگے نہیں آ سکتا۔ پوری روئے زمین پر ایک فٹ پر بھی ایک لمحہ کے لیے اسلام کی حکومت نہیں ہے۔ کافر کی غلامی، کافر کی تعلیم نے ہمیں غلام بنا دیا ہے، بے ضمیر بنا دیا ہے۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا بعد دعا ہے بارگاہ احکم الحاکمین جل شانہ دے اندر مالک کی کائنات بندہ نچیز دے دل دماغ نگاہ زبان غلطی خطا تو محفوظ فرمائے۔ نفس اور شیطان دے ہر فتنے تو اپنی ہمیشہ والی بارگاہ دی دائمی پناہ عطا فرمائے۔ کلمہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنن تو بعد میں سب عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے بارگاہ ارحم الراحمین جل شانہ دے اندر سونا رب زندگی اسلام والی موت شہادت ایمان والی عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، موقع دی مناسبت دے نال اج چونکہ 29 ذوالحجہ شریف محرم الحرام شریف دا آج یا کل یقیناً چند نظر آ جانا ہے۔ ذوالحجہ شریف اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے۔ محرم الحرام شریف اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام شریف دی پہلی تاریخ نو خلیفہ امیر المومنین جانشین امام الانبیاء علیہ السلام اشداء علی الکفار دے شان رکھن والے حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت شریف ہے۔ اسے مناسبت دے نال آپ دی نسبت نال کچھ عرض کرنے دعا فرماؤ کہ حق تعالی جل شانہ حق سچ حق کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ فاروق اعظم سرکار دی عظمت و شان دے کئی پہلو نے۔ آپ دا دائرہ اسلام وچ آنا وہ بھی بڑا عظیم پہلو ہے۔ آپ دی زندگی دا ہر لمحہ بڑا عظیم ہے، پر اج آپ دی عظمت و شان دے انہاں تمام پہلوؤں دے وچوں ایک بیان کرنے اوکھی ہے سیاست فاروق اعظم سرکار۔ اے بھی آپ دی عظمت و شان ہے۔ تو سیاست فاروق اعظم سرکار دے متعلق چند گلاں عرض کرنیاں نے۔ دعا فرماؤ کہ حق تعالی جل شانہ حق
حق سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آپ فاروق اعظم سرکار میرے مدینے کے تاجدار دی نیابت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ تمام یاراں نے حق ادا کیتا ہے۔ فاروق اعظم سرکار کو چونکہ حکومت کا وقت زیادہ ملے، 10 سال 6 مہینے 4 دن آپ نے حکومت فرمائی۔ انہاں عرصے وچ آپ نے ادھی دنیا دے اوتے اسلام قائم فرما دیتا ہے۔ تو آپ دی سیاست ایک عظیم پہلو ہے۔ آپ دا حکومت کرنا، سیاست کرنا، یہ بھی آپ کی عظمت و شان ہے۔ ایک علیحدہ گل ہے کہ یہودی دی سازش نے جی میں انہیں ہر چیز مسلمانوں کو کھو لئیے، ایویں اے راز بھی مسلمانوں کو کھولے، بس بناوٹی بے مقصد بے مغز کم طریقہ کار رستہ الفاظ دے دیتے نے مسلمانوں، حقیقت جو بھی سی یہودی نے مسلمانوں کو اپنی شاطرانہ کوشش نال چھین لئی۔ انہوں نے وچ ایک سیاست فاروق اعظم سرکار یعنی سیاست، انہیں اس کو اتنا عجیب رنگ دیتا ہے، جدو بھی کوئی بندہ، کوئی عالم دین، کوئی سمجھ رکھنے والا سیاست دے متعلق، حکومت دے متعلق گل کرتا ہے، لوگ باقی بہت چھوٹے جی سیاسی گلاں نے صرف الفاظ ہی استعمال کرے تو لوگ سنن کو تیار نہیں ہوندے۔ انہاں بولے پالے مسلمانوں میں خبر نہیں کہ یہودی نے اپنی سازش نال سارا کیڑا قیمتی سرمایہ ساڑھے کو کھولے۔ دوستان گرامی، سیاست ساسا یا سوسو سیاست ایدہ لوگی مانا ہے دیکھ بھال کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ تمام نبی سیاست کرتے رہے، حضور دے یار سیاست کرتے رہے۔ اگر آکھیے سیاست بری چیز ہے، پیڑی ہے، تو پھر اے جڑا داغ نعوذ باللہ انبیاء کرام صحابہ کرام تے جاتا ہے۔ کیا بے شک اصل یہودی نے سازش کی ہے بینم اس وال آڑی نہ دینا تاکہ ہمیشہ انہاں دے اوتے حکومت میری رہے۔ حکومت تو سوچنی نہ کیوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہودی شاکر جانتا سی اور جیندے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا ہے نا، عوام بھی ہونی ہے، بیت المال بھی ہونا ہے، مرضی بھی ہوندی چلنی ہے، نماز بھی ہونی ہے، حج بھی ہوندی مرضی دا ہونا ہے، جو مسجد بھی ہوندی مرضی دی ہونی ہے، روزہ الغرض ہر عبادت ہوندی مرضی دی ہونی ہے۔ انہیں دان کر کے حکومت اپنے ہاتھ رکھیے، مسلمانوں نے ایک تصور دیتا ہے، ایک ہی پیڑی چیز ہے، ایک تو اڑا کسی اچھے بندے دا کام نہیں، تو اڑا کام صرف تسبیح پھیرنا، درود پڑھنا، نماز پڑھنا تے سجدے کرنے بس۔ اور جانتا سی کہ اگر مسلمانوں دی حکومت آ گئی تو پھر تو اسلام کا قانون آ جانا، جڑے آج اے سارے سائے دے پہلے غلامی دی زندگی گزارتے پہنے پھر تے کام الٹ ہو جانا ہے، اے آقا بڑھ جان گے تے اسی غلام بڑھ جاؤں گے۔ لہذا این بدنام کرو کہ لفظ سیاست ہی ان پورا ہو جائے، جدو کوئی بولن لگے لوگ اگر چھوٹے جی اس
تاکہ ہمیشہ کی غلامی والی زندگی تہاڈا مقدر بن جائے، کافر یہودی تہاڈے اوپر مسلط رہے۔ ایک بہت بڑی سازش سی، ہر بندہ اس گل نوں جان دے، جدوں ہی اس حکومت کے کسی عملے سیاست کے متعلق گل ہوندی ہے، ہر بندے دے ذہن وچ آندی ہے بس جی مولوی صاحب تے سیاسی ہو گئے، چھوٹی جی گل نہیں سنو۔ اوئے بولیا سیاست تے اللہ دے نبی کرتے رہے، جے بھڑی چیز ہوندی ناؤز باللہ اللہ دے نبی کرتے، صحابہ کرام کرتے رہے۔ سیاست کا معنی دیکھ بھال کرنا، مخلوق خدا دی دیکھ بھال کرنا، رب کعبہ دی قسم رب ذوالجلال دی مخلوق دی صحیح طریقے نال دیکھ بھال وہی کر سکتا ہے جڑا متقی پرہیزگار ہے، سبحان اللہ، جڑا رب دا خوف رکھدا ہے، ایمان والا بندہ مخلوق خدا دی صحیح دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ اسے راہ میں علامہ اقبال کلندر لاہوری نے کھولے، وہ کہنا ہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، مملکت ہند میں طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد، نماز روزہ میلاد اجتماع جلسہ یاری ساتھا کل اس کرن نو تے اس دی اجازت نو کھولیا اسلام نہ سمجھ، دھوکے چ نہ رہے، بے وقوف نہ بن جو یہ کچھ سارا ہو رہی ہے، مسجدی بڑے جا رہے ہیں تے اسلام ہے، اے بولیا اسلام ہے نہیں، اسلام وہ دعانا ہے جدو اسلام دی حکومت آنی ہے، اسلام وہ دعانا ہے جدو اسلام دی حکومت آنی ہے۔ اور دس ہے پہلیا حکومت جو تواڈے اوپر کافر دی 200 سال تو 10 حج نماز تو اپنی مرضی دا کر سکنے، حج جو ہو رہے کیا پابندیاں نہیں، رب دے گھر انے بجے جانا ہے انے بجے آنا ہے، ایویں نہیں چل پینا، سانو پہلے 8-10 لاکھ 11 لاکھ دینا ہے پھر آنا ہے، اوتھے جانا ہے مکان اپنا لینا ہے، اور کیوں بے ایمانا میرے مدینے دے تاجدار دے یار قیمتی جانا اسے خاطر دے گئے سن کہ کعبے کی زیارت کرنے واسطے نہیں، میرے منن والے 11 لاکھ مار کے آن، اور رب دے گھر دی زیارت ایویں سمجھ لو اللہ دے گھر دی زیارت دی ٹکٹ ایویں ہوئی کہ نہ، پھر رب دا گھر روضہ رسول جنت البقیع شریف او عظیم برکت والے مقام جے تسی جانے نہ دیکھا، ناؤز باللہ جویں چڑیا گھر دیکھن جانے تسی تے ٹکٹ دینی ہے نا، انج دے بے ایمان ہو گئے نے، رب دا گھر دیکھن واسطے بھی ٹکٹ دینی ہے۔ اے نتیجہ کیڑی شے ہے کہ 200 سال تو ساڈے اوتے کافر تے یہودی دی حکومت ہے، غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے، پہن کر توق لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے، غلامی دی زندگی گزارے مسلم 200 سال ہو گئے نے، جینو دیکھو آکھے گا میں عاشق رسول، اور نماز سے تو اپنی مرضی دی نہیں پڑھ سکتا، یہودی نے دور بیٹھ کے شوشہ چھگے، وہ جی کرونا آ گیا، مسلم نے مسجد بند، جماعت بند، نماز بند، جا کے گھر جا گیا، کافر نے آکھا جماعت نے ٹھیک جی نہیں ہوتی، جمعے سے دن بندہ ساتھ ٹھیک ہے جی مان لے، اور ملا بے ایمانہ کدو بولے گا جے آج نہیں بولنا سارا اسلام دین
حکومت تے پہلے ہی کافر کون سی جزوی طور تے تیرے کو اعمال سن وہ بھی کافر نہیں جا رہے اجے بھی چپے کدو بولے گا وجہ کی ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ کافر کی غلامی کافر کی تعلیم نے ہمیں غلام بنا دیا ہے بے ضمیر بنا دیا ہے اب ہم کافر کو حکومت دے کے نماز روزہ حج زکات میلاد یاری ساتہ مسجد لے کے سمجھ رہے ہیں ہم اسلام کے سائے میں زندہ ہیں ہم اسلام کے سائے میں زندہ ہیں نہیں بولے اسلام او تو آنے جب اسلام دی حکومت ہوئی ہاں جب یہودی نے اپنے فطرے نال سیاست سے لفظ نو ہی ایڈا پیڑا بنا لیتا ہے کہ جدو ممبر رسول سے یا 4-5 بندے دے وچ کوئی سمجھ رکھن والا مارا جیاں کافر دی حکومت سیاست حکومت دے کسے عملے دے متعلق گفتگو کر دے اب بازی با چھوڑو چپ سیاسی گلا نہیں کریں گی انو چپ کرا دیں دے کیوں ہے کافر شوشہ چھوڑا انو پتہ ہے جے راز انو سمجھ آ گیا نا سیاست والا پھر تے حکومت چاہ جانا پھر تے اسلام آ جانا پھر میں انہوں غلام بڑھ جانا گیا ایک میرے آقا مر جانا اور تے اللہ تے کم مسلمان غلام کافر تے غالب تے آقا نیک اعمال جڑے رب نے شریعت اسلام نے تو انہوں سب دیتے نا اپنی مرضی نال او تو مسلمان ادا کر سکتے صحیح طریقے نال جدو تے حاکم اسلام دا اسلام دا رحمت والا سایہ ہوئے حکومت اسلام ہوئے او تو مسلمان حج پڑھ دے تے پھر لذت آتی نماز پڑھ دے تے پھر سمجھ لے میں خاص رب واسطے نماز پڑھ رہے ہیں ورنہ کرونے دے فتنے اس یہودی فتنے تسی دیکھ لے الٹا بجائے بولن دے کافر کے خلاف منبر رسول سے بیٹھ والا ملا الٹا فتوے دیتی جائے ہاں جی ہاں یہ مجبوری کے وقت میں مسجد بند کر دینی چاہیے نماز بند کر دینی چاہیے جماعت نہیں ہونی چاہیے گھر میں پڑھی جائے کعبہ بند ہو جانا چاہیے رب تے فرماوے کعبہ زندگی دی دے رحمت والا گھر ہے بیماریاں ختم کرتا ہے حتیٰ کہ بزرگان دین سونے سنی مسلمانہ اور سونے یہودی دی بک بک سنتا رہے کدی مدینے دے تاجدار دی تعلیم سن اور سونے سنی مسلمانہ اور بزرگان دین نے لکھا ہے جڑے کعبہ شریف تے مدینہ شریف روزہ رسول تے پرندے تے کبوتر رہتے ہیں نا بیمار ہو جانا ایک چکر بیت اللہ شریف دا مارتے نے روزہ شریف دا شفا رب دے بھائی جانور شفا پان اشرف المخلوق انسان کو شفا نہیں ملے اے سب یہودی دی سازش ہے یاد رکھی کلے کچ نہ رہی دوکھے پوری روئے زمین تے کافر دی حکومت ہے گوت نے دھوکہ دیتا جا رہا ہے انہیں ملک اسلامی ہیں انہیں ملک اسلامی ہیں اتنی تعداد مسلمانوں کے ہے اسلام بڑھتا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والے بڑھے جا رہے ہیں یہ سب دھوکہ ہے حقیقت حال یہ ہے پوری روئے زمین پر ایک فٹ پر بھی ایک لمحہ کے لیے اسلام کی حکومت نہیں ہے آنی کیسے ہے اسلام کی حکومت آنی کیسے ہے جہاد سے یا عذاب سے نہ ووٹوں سے نہ الیکشن سے ووٹوں اور الیکشن سے اسلام پیچھے تو جا سکتا ہے آگے نہیں آ سکتا ہمیشہ جب بھی حکومت بنتی ہے چاہے کافر کی ہو اسلام کی ہو لڑائی سے بنتی ہے الیکشن اور ووٹوں سے نہیں بنتی
हुकूमत हो तो इस्लाम की तालीम से। सुभान अल्लाह। जब यहाँ अंग्रेज आया, बताओ तारीख पढ़ने वालों, ताजर बन के आया, ताजवर बन गया। क्या उसने यहाँ के वोट डलवाए थे? मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, इतना अरसा हो गया है मैं सरमायाकारी कर रहा हूं तुम्हारे इलाके में, कुछ तो सोचो, आओ मिलके हम सब वोट करते हैं, जिसके मानने वाले ज्यादा हो जाए उसको हुकूमत दे दो। ये तुमने क्या जुल्म कर रखा है? आओ इकट्ठे हो, अगर मुझे माने तो मुझे हुकूमत दे दो, तुम्हारे ज्यादा हो तो तुम क्या वोट डले थे? कि उस बेईमान मेहमान शैतान ने मेहमान बन के आया। मुसलमान थे, रहम दिल थे, इस्लाम की तालीम थी इनके दिल में, मेहमान के खिदमतगार थे। उन्होंने 4 रुपए दी, बिस्तर दिया। सुबह जब देखा न बिस्तर था न 4 रुपए थी, न वो चोर मेहमान था, ताजिर बन के आया। उसके बहाने में असला इकट्ठा करता रहा। जब असला इकट्ठा कर दिया, वोट न दिलवाए, इलेक्शन न हुआ, असले के बलबूते पर लड़ाई करके उसने अपनी हुकूमत बनाई। तारीख गवाह है, जब भी काफिर और इस्लाम की हुकूमत बनती है, लड़ाई के बगैर नहीं बनती। अब जो वोटों के जरिए इस्लाम लाना चाहते हैं, ये बेवकूफ है, ये इस्लाम को खत्म कर रहे हैं, इस्लाम को लाने के लिए रास्ता हमवार नहीं कर रहे। ऐसे है कि नहीं? अंग्रेज ने लड़ाई करके हुकूमत यहाँ बनाई थी कि इलेक्शन करके? लड़ाई कर। तो यार तुम भी जब इस्लाम की हुकूमत लाओगे ना, इस्लाम की हुकूमत आएगी ना, जिहाद होगा, खून की नदियां बहेंगी, फिर इस्लाम है। वोटों से नहीं, इलेक्शन से नहीं। और एक बात याद रखो, जो चीज दुश्मन दे वो कभी तुम्हारे नफे में नहीं होगी। इलेक्शन वोट ये काफिर ने, यहूदी ने दिए हैं, मदीने के ताजदार ने नहीं दिए। सुभान अल्लाह। बेशक। तो जब काफिर ने दिए हैं, इसमें नुकसान तो है, कभी मुसलमानों का नफा नहीं हो सकता। तो इस्लाम जब आएगा लड़ाई से, जिहाद से, खून की नदियां में, फिर इस्लाम है। इस्लाम कहता है जब तुम्हें ताकत हो, तुम्हें पूरा यकीन हो, हम उठेंगे, काफिर को मिटा देंगे, उसकी हुकूमत खत्म कर देंगे, इस्लाम ले आएंगे, फिर तुम्हारे लिए फर्ज है। अगर ऐसा यकीन, ऐसी तसल्ली तुम्हें नहीं है, फिर बैठे रहो, रब की बारगाह में दुआ करो, इनकलाब रब ले आएगा, याद आएगा। कोई ऐसा मुजाहिद भेजेगा जिहाद के जरिए, जिसने तुम्हारी फिक्र बदलनी है। जो फिक्र काफिर ने तुम्हारी बिगाड़ के रख दी है कि जब भी सियासत का, हुकूमत का नाम आता है तुम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तुम समझते हो हुकूमत और सियासत तो काफिर का काम है, थाने कचहरी हैं जी, उनका काम है, काफिर का। हमारा काम क्या है? तस्बीह पकड़ के सिर्फ दुरूद पड़ी जाए बस। जब ये तुम्हारी फिक्र बदलेगी कि इस्लाम सियासी मजहब है, सियासत नबी करते रहे हैं, सहाबा करते रहे, मुसलमानों पर इस्लाम की सियासत करना फर्ज है। जब उन्हें ताकत हो, ताकत ना हो, हर मुसलमान पर फर्ज है, दुआ करता है, या अल्लाह, हर नमाज के साथ, या अल्लाह काफिर को तबाह बर्बाद कर इस्लाम की हुकूमत ले। ताकत है तो लड़े, ताकत नहीं हो तो बददुआ जरूर करता रहे, उस पर फर्ज है। काफिर की हुकूमत के जाने, इस्लाम के आने की जो दुआ नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। क्यों? इस्लाम की हुकूमत के आने की दुआ, इस्लाम की हुकूमत के लिए लड़ना, कोशिश करना, ये हर मुसलमान का फर्ज है। जब तुम्हारी फिक्र बदलेगी
جو کافر نے تبدیل کر کے بگاڑ کے رکھی ہے، بس بھائی جو سیاست کا نام لے اس کی بات ہی نہ سنو، کہو یہ مولوی سیاسی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ جو فرنگی سیاست ہے نا کافر والی، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ نمری کونسل صدارت سب ہیں آزاد، جیسے سب بنا ہے آزادی نے پندے، میاں نجار بھی چھینے گئے ساتھ، نہایت تیز ہے یورپ کے رندے۔ علامہ اقبال فرماتا ہے اس میں اگر باب فرید جیسا بھی عظیم متقی پرہیزگار آئے گا نا وہ بھی ختم ہو جائے گا، خود تو ختم ہو جائے گا، اسلام نہیں لائے گا۔ کیوں؟ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے، کافر کفار ایسے شاطر تیز رندے ہیں، جتنا بھی متقی پرہیزگار بڑی پگ والا داڑھی والا جماعت والا شیخ الحدیث بھی آئے گا نا وہ اس رندے میں رگڑا جائے گا، کبھی اسلام نہیں لا سکتا۔ یہ سب بنائے ہیں آزادی نے پھندے، اس سے اسلام نہیں آتا۔ اے بولا مسلمان فکر بدل، سیاست کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، اسلام سیاسی مذہب ہے، فاروق اعظم سرکار نے سیاست کر کے حق ادا کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سیاست ہے دیکھ بھال کرنا، عدل و انصاف کے ساتھ مخلوق خدا کی دیکھ بھال کرنا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، جو دیکھ بھال صحیح طریقے سے عدل و انصاف سے متقی پرہیزگار کر سکتا ہے، وہ اے بی سی ٹی پی یہودی کی بک بک کرنے والا نہیں کر سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیوں؟ جس کو سکھایا بھی یہی جائے، لٹ اور کٹ، کھانا پینا، گڈی کوٹھی بڈی عیاشی سیر کا کہاں جا رہے ہو؟ ناران کبان مری کلام، کھانا پینا گوشت ہاسٹل گٹ، یار وہ تو ظالم ہے۔ فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن دو کھانے آ گئے، دو سالن، ایک تھا سالن اور تھا دودھ۔ آپ نے فرمایا وہ لے جاؤ، ایک سالن پہ میں اتفاق کروں گا، اور آپ یہی وصیت مجاہدین اسلام کے فوجیوں کو کرتے تھے، چھانے ہوئے آٹے کی روٹی کبھی نہ کھانا ورنہ تم عیاش بن جاؤ گے۔ اللہ چھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے سے عیاش بن جاتا ہے، تو روسٹ کھانے والا کیسے دشمن کے خلاف ڈولی چلائے گا یا بارود چلائے گا، میزائل چلائے گا؟ دھوکے میں نہ رہے، یہ سب ملا کے بہانے ہیں۔ دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ کافر ہر وقت کوشش میں ہے اپنی حکومت بنانے، مضبوط کرنے کی، جہاں کوئی تھوڑی سی بات اسلام کی کرتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا خاندان مٹا دیتا ہے۔ وہ تو ہر وقت حکومت لانے بنانے قائم کرنے دوام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ تو الٹا جو سیاست اسلامی سیاست کی بات کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سیاست کی بات ہی نہ سنو، ہم اور بھی سیاسی بن گئے۔ بھائی ہر ممبر رسول میں سیاسی باتیں کی جاتی ہیں، مسجد میں سیاسی باتیں کی جاتی ہیں۔ دیکھو صحیح یار کافر نے تمہارے ساتھ کیسا دھوکا کیا، جیسے اور چیزیں اسلام کی اس نے اپنے چلاکی کے ساتھ تم سے لے لی ہے۔ اسلام والی تعلیم لے کے اپنی اے بی سی ڈی پی بک بک الف نار بے بکری کاف کتا اصل کے جاتے تعلیم، کبھی تو تعلیم سی الف اللہ بے بسم اللہ تے تلاوت قرآن پاک کاف کعبہ شریف، اور آج کیا ہے الف نار بے بلی کاف کتا بے بکری۔ یہ تعلیم اس نے دیے، دھوکہ کیا دیا؟ اس نے کہا اعلیٰ تعلیم یہ ہے ادنا وہ، ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ ایسے بولا جاتا ہے کہ نہیں کہ یہ ہے اعلیٰ تعلیم، قرآن والی ہے ادنا، اے بی سی کافر کی بک بک وہ ہے لازمی،
اس کا تم نے امتحان نہ دیا تو سب پیپروں میں چاہے تم نے صحیح کیے سب فیل. اگر قرآن اسلامیات کا نہیں بھی دیا خیر کوئی بات نہیں, کیوں کہ تم مسلمان تھوڑے ہو, تم تو مسلمان تھوڑے ہو, خیر نہ بھی ہوگا اسلام تو کون سی بات ہے, خیر ہے یار اسلام کوئی اچھی چیز ہے, نعوذ باللہ کوئی قیمتی چیز تھوڑی ہے, کوئی بات نہیں. اسلام کی اسلامیات کا آپ نے پیپر نہیں دیا, آپ کے بچے نے نہیں دیا, نہیں پاس کیا, جدیا فیل ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں. اگر اے بی سی ڈی پی الف انار بے بکری کاف کتا آپ نے پاس نہ کیا تو سب پیپروں میں فیل. ایسے ہے کہ نہیں, ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. تو یہ دھوکھا اس نے, جس طرح اس نے اپنے دھوکے سے رحمت والی مدینے کے تاجدار اور اسلام کی تعلیم کو اسے کھو لیا نا, چھین لیا ہے, اسی طرح اس نے دھوکھا دے کے اسلام والی سیاست بھی چھین لی. اس حد تک تمہارے دماغ فکر تبدیل کر دیے, لفظ سیاست سے ہی لوگوں کو نفرت ہے. اللہ جب کوئی تھوڑی سی عقل رکھنے والا تمہیں فکر دینے کی کوشش کرے, اور اٹھو اور میرے مدینے کے تاجدار کی بھولی بھولی امت, اور اپنا مقصد اپنا خزانے کی طرف آؤ اور ڈھونڈو. اور باستی مولوی صاحب منبر رسول پہ سیاسی باتیں کی جاتی ہیں, سیاست بری ہوتی تو نبی نہ کرتے, صحابہ نہ کرتے, میرے فاروق اعظم سرکار نہ کرتے, جن کا یکم محرم الحرام شریف جن کی شہادت شریف ہے. فاروق اعظم سرکار نے سیاست اسلام کر کے, اسلامی سیاست کر کے حق ادا کر دیا, کیا کہ نہیں؟ قیامت تک لوگ جب بھی عدل و انصاف کی مثال دیں گے تو میرے فاروق اعظم سرکار کی مثال دیں گے. بتاؤ کبھی کافر نے ایسا عدل و انصاف کیا؟ نہیں. اور یار دیکھ تو صحیح, پتہ چلا جس طرح سیاست کا لغوی معنی ہے صحیح دیکھ بھال کرنا, وہ صحیح دیکھ بھال فاروق اعظم سرکار کرے. جو 2 سالن اکٹھے ہو جائیں, فرمان ایک اٹھا کے لے جو, مجھے عیاش بنانا چاہتے ہیں. یہی تبلیغ آپ فوجی کو کرتے, اعلیٰ قسم کی سواری پر تم نے سوار نہیں ہونا. عملے کے لوگ ہوتے ان کو یہ آپ وصیت کرتے, خطوط لکھتے رہتے, اور میرے عملے کے لوگوں اعلیٰ قسم کی سواری پر سوار نہ ہونا, کیونکہ عیاش بن جاؤ گے. اور لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے 24 گھنٹے تمہارے دروازے کھلے رہنے چاہیے, 8 گھنٹے مقرر نہیں ہے. چھٹی ہو گئی ہے جی, 2 گھنٹے کھانے کا وقفہ ہے جی, تو جو کراچی سے چل کر مقدمہ لڑنے کے لیے لاہور آیا ہے, بھوکا پیاسا وہ تو باہر دھوپ میں اور بھوک میں مر رہا ہے. یہودی کا تابعدار جس کو جج کہتے ہیں, اس کو قاضی کہنا بالکل حرام ہے. یہ جج ہے, قاضی نہیں ہے. قاضی اسلام کے ہوتے ہیں. قاضی وہ ہوتا ہے جو عدل و انصاف چلاتا ہے. بے وقوف ہے جو انہیں قاضی کہے. قاضی تو وہ تھے فاروق اعظم سرکار. سبحان اللہ. وہ بیچارہ ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے دھوپ میں جل رہا ہے, اور یہ کیا ہے جی, 1 گھنٹہ چائے کی چھٹی, گھنٹہ ریسٹ ہے جی, 2 گھنٹے جی کھانے کے ہیں, 2 گھنٹے الٹے سیدھے نہ حق فیصلے کیے, 2 آدمی چل بھی اب بند ہو گئی. اب کل آنا. اسلام کہتا ہے 24 گھنٹے پہلے تو حکومت اسے ملتی جو طلبگار نہ ہوتا, جو طلب کرتا. اسلام کہتا ہے جو طلب کرے اس کو پیچھے رکھو, ہو سکتا ہے اس کو کوئی لالچ ہو, مطلب ہو, نقصان دے. پہلے تو حکومت اسے ملتی اسلام کا ہوتا جو طلبگار نہ ہوتا, کھینچ کے لے آتے, یار ذمہ داری سنا, وہ نہیں بھائی نہیں, ایڈا وزن میں نہیں اٹھا سکتا, کر رب دیوار کے حساب کی دے کیویں دے آنے نال. پھر حکومت انہوں ملنی جڑا طلبگار نہیں ہوتا, تے پھر اتو پابندیاں فاروق اعظم سرکار دیاں اندیاں 24 گھنٹے بوا کھلا رکھنا ہے, چھنے آٹے دی روٹی نہیں کھانی, عیاشی نہیں کرنی, اس طرح دیاں. تو بڑی مشکل نال لوگوں کھچ
کھچ کے لائے جانا سی حکومت واسطے اس طرح حکومت اس طرح حضور دے یار حضور دی پیاری امت کی اقبال کرتے ہیں کر کے حق ادا کر گئے نے آج بھی قیامت تک کوئی مثال دے گا عدل و انصاف دی حضور دے یارہ دی دے گا کبھی کسی کافر بھی نہیں دے سکتا کافر دے نظام اور قانون سوائے ظلم و زیادتی دے ہو کچھ نہیں ہو سکتا عجیب گل بن گئی ہے سیاست نہ لوگ نہیں جی آپ کو کافر بھی کافر نہیں کہنا چاہیے میں تو حیران ہاں پتہ نہیں یہ تعلیم آ کتوں گے رب فرماوے قل یا ایھا الکافرون یہ مسئلہ آخیا جی کافر کو کافر نہیں کہنا اچھا دسو اور کی کہنا چاہیے تسی دسو ہندو کی کہنا جی عاشق رسول دسو یار جے کافر کو کافر نہیں کہنا کی کہنے عاشق رسول سنی مسلمان تو یار کافر ہی کہنے کہ نہیں یہ دی عقل مار دیتی ہے کافر جس طرح اس نے اپنی چلاکی نال سارا کچھ ایسا ایسا تواڈے کو کھولے ایویں سیاسی حکومت بھی کھولے انہیں کہ سیاست ہے پوری سیاست سنی مسلمان یہ جڑی فرنگی ہے ووٹاں والی الیکشن والی عزیز لڑتے ہیں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے ہاں یہ سیاست بالکل یقیناً لانتی ہے ظلم ہے زیادتی ہے اس کو تو اٹھا کے گٹر میں پھینک دینا چاہیے یہ خود گندگی کا گٹر ہے اچھا بتاؤ جو گٹر میں آئے گا میرے خیال ہے وہ اندر سے جب نکلے گا اس کے بدن سے خوشبو ہے وہ جتنی بڑی پگ والا ہوگا علم والا ہوگا داڑھی والا ہوگا جو بھی ہوگا سید ہوگا اعلیٰ خاندان کا ہوگا وہ گٹر میں جائے گا تو ٹٹی سے لبڑے گا کبھی کستوری نہیں لگ سکتی اور جو کافر نظام دے طریقہ دے رستہ بتائے وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں تو سنی مسلمانہ اسلامی سیاست پہچان وہ تمہارا فرض دعا ہے کہ رب ذوالجلال حکومت اسلام لے آئے اور مسلمانوں کو اسلام کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔